میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے کیونکہ میرے والد کے کمرے کے بیڈ کی چادر بکھری پڑی تھی اور وہ بے خبر خراٹے مار رہے تھے۔ چادر کی حالت جو کچھ مجھے بتا رہی تھی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بھلا یہ کوئی عمر تھی میرے باپ کی یہ سب کچھ کرنے کی؟ انہیں تو شرم آنی چاہیے تھی، اور وہ لڑکی ان کی بیٹی کے برابر ہوگی۔ پتہ نہیں مجھے کیوں بہت برا لگ رہا تھا، حالانکہ ایک وقت تھا جب میں اپنے باپ سے خود کہتا تھا کہ بابا اب شادی کر لیں، گھر میں کوئی خاتون تو ہونی چاہیے، لیکن وہ ہمیشہ ٹال دیتے تھے، منع کر دیتے تھے کہ نہیں بھائی مجھے تو عورت کے ساتھ ویسی ہی دلچسپی نہیں۔ پھر اس عمر میں آ کے ایسی حرکتیں کیا انہیں زیب دیتی تھیں کہ اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کریں، اور وہ بھی بنا کسی رشتے کے۔ دوسرا، مجھے اس لڑکی پہ غصہ آنے لگا۔ شرم نہیں آتی تھی اسے؟ کیا پیسہ سب کچھ ہوتا ہے؟ اپنی عزت کچھ نہیں ہوتی؟ شاید یہ مڈل کلاس لڑکیاں ہوتی ایسی ہیں، کہیں اچھی نوکری کیا مل جائے، امیر ہونے کے خواب دیکھنے لگتی ہیں۔ یہ بھی ایسی ہی کوئی ہوگی لڑکی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے بے چینی کیوں ہو رہی تھی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شاید مجھے اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں یہ خوف تھا کہ کہیں الٹی سیدھی لڑکی کے پیار کے جال میں پھنس کے میرا باپ اپنا سب کچھ اسے نہ دان کر دے، کیونکہ سب کچھ میرے باپ کے نام پہ تھا، گھر، بزنس، ہر چیز، یہاں تک کہ گاڑی بھی۔ اس لیے اس لڑکی کا یہاں سے رفو چکر ہونا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ پتہ نہیں انہی سوچوں کے تانے بانے بنتے ہوئے کب میری آنکھ لگ گئی۔ ویسے بھی سفر کا تھکا ہوا تھا۔ صبح میں 9 بجے اٹھا، اٹھ کے نہا کے فریش ہو کے باہر آیا تو دیکھ کے حیران تھا۔ میرے والد نے ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا اور بیٹھے ہوئے اورنج جوس کے ساتھ ابلے ہوئے انڈے کی صرف سفیدی کھا رہے تھے۔ سیٹھ صاحب، آپ کو پتہ ہے آپ کا وزن کتنا کم ہو گیا ہے؟ اب تو یہ ٹریک سوٹ بھی آپ کو پورا آنے لگا ہے۔ آپ پہلے سے کافی زیادہ ہینڈسم لگنے لگے ہیں۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کی شخصیت اور بھی زیادہ نکھر جائے گی۔ اور میرے والد اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہے تھے، کہنے لگے آج تک مجھے کوئی نہیں بدل سکا، تم واحد ایسی ہو، تم جو کہتی ہو تمہاری شیریں زبان سے سن کے مجھ سے انکار ہی نہیں ہوتا۔ زویا، تم کمال کی لڑکی ہو۔ دیکھو پچھلے 1 مہینے سے میں تمہاری ساری باتیں مان رہا ہوں، اب تو اپنا یہ حسین روپ مجھے دکھا دو، کب تک مجھے ترس آؤگی؟ اپنے باپ کی بات سن کے میری آنکھیں پوری کی پوری کھلی تھیں اور وہ لڑکی شرما رہی تھی۔ نہیں نا سیٹھ صاحب، ابھی نہیں۔ ویسے بھی جب تک کوئی مضبوط رشتہ ہمارے بیچ میں نہ جڑ جائے، آپ کو پتہ ہے نا کہ میں کتنی پردے دار ہوں۔ میرا تو اندر سے خون ابلنے کی حد تک کھول گیا۔ اس کے پردے کی ایسی کی تیسی، جو چھپانا چاہیے وہ تو عیاں کر رکھا ہے، اور بات کرتی ہے پردے کی، بس صرف اپنا ناک منہ چھپا رکھا ہے، آنکھوں کو تو مزین کر کے آ جاتی ہے، اور کپڑے اتنے چست پہنتی ہے کہ دیکھنے والوں کی نظریں ہٹنا بھول جائیں، اور بات کرتی ہے پردے کی۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ تیز قدم بڑھاتا ہوا میں ٹیبل تک پہنچا۔ میرے والد نے مجھے دیکھ کے کہا، تم نے سلام نہیں کیا زویا آنٹی کو؟ میں نے کہا یہ آپ کو کہاں سے آنٹی نظر آتی ہے؟ یہ مجھ سے بھی 2-4 سال چھوٹی ہوگی۔ اس نے اپنی کاجل سے موٹی موٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا، کہنے لگی بات رشتے کی نزاکت کی ہوتی ہے جی۔ میں نے کہا کون سا رشتہ؟ کیسا رشتہ؟ اپنے ہاتھ کو اس نے میری طرف بڑھایا، جس میں ایک ڈائمنڈ کی انگوٹھی مجھے منہ چڑھاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کہنے لگی سیٹھ صاحب نے مجھ سے منگنی کر لی ہے، اور میں آپ کی ہونے والی یہ کہہ کے کھی کھی کے ہنسنے لگی۔ ہائے اللہ، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ میں نے اسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا، پھر اپنے باپ کو حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا پاپس، یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا باپ اتنی جلدی پھسل جائے گا۔ میرے والد کہنے لگے ٹھیک کہہ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے۔ پہلے میں نے تمہاری خاطر شادی نہیں کی کہ کہیں سوتیلی ماں تم پہ نہ آ جائے، اور اب تو تم اپنے قابل ہو گئے ہو
اس لیے مجھے بھی اپنی زندگی کا پورا پورا حق ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو یہ قربانی آپ نے میرے لیے دی تھی پاپس؟ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ نے اپنے منہ کے چسکے کی خاطر دوسری شادی نہیں کی تھی۔ میری بات سن کے میرے والد نے غصے سے مجھے دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ویسے بھی اب میں نے پکا فیصلہ کر لیا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھوں گا میں۔ مجھے زندگی کی اہمیت کا اندازہ اب ہوا ہے جب سے زویا میری زندگی میں آئی ہے۔ کیوں زویا؟ وہ شرماتے ہوئے میرے والد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دبانے لگی۔ میں نے کہا اے لڑکی، ہاتھ پیچھے کرو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پیچھے جھٹکا۔ خبردار جو میرے باپ کے قریب آنے کی کوشش کی۔ میرے اندر تو جیسے آگ لگی۔ وہ میرے باپ کو دیکھ کے کہنے لگی سیٹھ صاحب، ساتھ ہی موٹے موٹے ٹسوے بہانے لگی جو اس کے نقاب میں جذب ہو رہے تھے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ میرا باپ اس بات پہ میرے منہ پہ تھپڑ مار دے گا۔ میرے منہ پہ کہنے لگے تمہاری ہمت کیسے ہوئی زویا سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ وہ تمہاری ہونے والی ماں ہے۔ میں نے کہا پاپس۔ کہنے لگے آج کے بعد اس کے ساتھ تمیز سے بات کرنا۔ پھر کہنے لگے زویا تم اپنا دل برا مت کرو، میں اسے سیدھا کرنا جانتا ہوں۔ ارے یہ چیز کیا ہے؟ ابھی میں اسے اپنی کمپنی سے نکال کے باہر کروں تو مہینے کی 10,000 کی نوکری بھی نہیں لگے گی اس کی۔ یہ جو کچھ ہے میری وجہ سے ہے۔ مت بھولو سائم کہ سب کچھ میرا ہے۔ آج کے بعد زویا سے تمیز سے بات کرنا۔ اور پھر وہ اسی چلاکو ماسی کے ساتھ آفس چلے گئے۔ اپنے باپ کو کسی لڑکی کا اتنا دیوانہ ہوتے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیا جادو کیا تھا اس لڑکی نے۔ یقیناً کچھ نہ کچھ تو غلط کیا ہوگا، ورنہ میرا باپ جو کل تک عورتوں کے نام سے ناک منہ چڑھاتا تھا، آج اس شرلی جیسی لڑکی کو بغل میں لیے گھوم رہا تھا۔ اس کے بوائے فرینڈ کم اور باپ زیادہ لگ رہے تھے۔ پتہ نہیں انہیں شرم کیوں نہیں آ رہی۔ بہرحال میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آفس سے بے دخل ہو جاؤں، اس لیے میں آفس چلا گیا۔ دیکھا تو وہ لڑکی میرے باپ کے کمرے میں انہی کے ٹیبل کے برابر میں ایک اور ریوالونگ چیئر رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، سیب کاٹ کاٹ کے انہیں اپنے ہاتھ سے کھلا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے میرے باپ کے ماتھے پہ بل پڑے، جیسے میں ان کی سگی اولاد ہی نہیں ہوں، کہیں سے لے کے انہوں نے مجھے پالا ہے۔ کہنے لگے سائم تمہاری اتنی ہمت بنا دستک کے تم اندر کیسے آئے؟ میرے باپ کے ہاتھ پہ ہاتھ وہ ایسے رکھتی تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہو۔ میرے اندر تو جیسے سانپ لوٹنے لگتا تھا۔ اس کا سفید دودیا ہاتھ اپنے والد کے ہاتھ کے اوپر دیکھ کے مجھے پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوتی تھی۔ اسے میرے باپ میں کیا نظر آیا؟ یقیناً پیسہ، کیونکہ اس کے بغیر تو میرا باپ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، ایکچولی مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ میرے والد کہنے لگے ابھی جاؤ یہاں سے، تمہیں نظر نہیں آ رہا میں سیب کھا رہا ہوں، اور سیب ہارٹ پیشنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیوں زویا؟ وہ کہنے لگی جی سیٹھ صاحب۔ میں نے کہا پاپس آج میٹنگ ہے، آپ جانتے ہیں نا؟ کہنے لگے ہاں، وہ میٹنگ آج زویا کرے گی کیونکہ وہ تم سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے۔ پیچھے سے اس نے 2 نئے پروجیکٹس پہ کام کیا ہے اور سب کچھ زویا نے سنبھالا ہے۔ تم سے زیادہ اچھا بولنا اسے آتا ہے، سامنے موجود کلائنٹ کو مطمئن کرنا جانتی ہے۔ یہ سن کے میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ یہ لڑکی کوئی بہت بڑی فلم تھی، میرے باپ کو ہر طریقے سے متاثر کر رہی تھی، اور میرا باپ ایسے لوگوں کو بہت سراہتا تھا جو بزنس میں اسے فائدہ دیں۔ میں ابھی ایک پروجیکٹ کو پورا نہیں کر پایا اور وہ لڑکی میرے پیچھے سے 2 پروجیکٹ فائنل کر چکی تھی، اور تیسرے کی میٹنگ میں بھی میرے باپ نے مجھے آؤٹ کر دیا تھا۔ یہ تو مجھے ہر جگہ سے نکالنے کے چکر میں تھی۔ چاہتی کیا تھی یہ؟ میں نے کہا اوکے پاپس، اچھا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میرے والد کہنے لگے کتنے پیسوں کی؟ یہ سوال پہلی بار میرے باپ نے کیا تھا، ورنہ وہ بلائنڈ چیک کاٹ کے میرے ہاتھ پہ رکھ دیتے تھے کہ جاؤ بیٹا جو کرنا ہے کرو۔ میں نے کہا یہی کوئی 10-12 لاکھ کی۔ میرے والد کہنے لگے اتنی بڑی رقم تم نے کیا کرنی ہے؟ میں نے کہا آج سے پہلے تو آپ نے کبھی سوال نہیں کیا۔ وہ کہنے لگے اسی وجہ سے تم میرے سر پہ چڑھ کے ناچتے ہو۔ آج کے بعد تم پیسے کہاں لگاؤ گے، کیا کرو گے، تم مجھے ساری انفارمیشن لکھ کے دو گے۔ میں چیک کروں گا کہ واقعی پیسے دینا تمہیں ضروری ہے بھی یا نہیں۔
ارے میری محنت کی کمائی ہے، میں کیسے اسے یوں ضائع ہونے دوں؟ یہ سن کے میں نے بڑے غصے اور کھا جانے والی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مت دیں، مجھے اٹلی کے پروجیکٹ کے لیے چائنا سے کپڑا منگوانا تھا اور یہ تو ایڈوانس دینا تھا، باقی 2 کروڑ کی رقم ہے جو 15 دن کے اندر دینی تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، چائنا کی جس کمپنی سے تم نے کپڑے کی ڈیل کی ہے مجھے اس کے ڈاکیومنٹس بھیجو۔ پھر کہنے لگے زویا تم چیک کرنا۔ کہنے لگی جیسا آپ کہیں سیٹھ صاحب۔ میرے والد کہنے لگے زویا مجھے سیٹھ صاحب نہ کہا کرو، تم مجھے جبران کہا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ وہ کھی کھی کر کے ہنسنے لگی۔ نہیں ابھی نہیں، بعد میں۔ وہ یوں شرمارتی جیسے پتہ نہیں کون سا ہیرو اس سے محبت بھری باتیں کر رہا ہو۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ لڑکی میرا پتا صاف کرنے کے چکر میں تھی۔ بہرحال کچی گولیاں تو میں نے بھی نہیں کھیلی تھی، اس لیے اپنے باپ کے سامنے میں جی حضوری پہ اتر آیا، جیسا وہ کہتے ویسا ہی کرنے لگا۔ بہرحال اب سب لین دین زویا کرنے لگی تھی۔ شام کو میرے والد اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھر جا چکے تھے۔ سارا اسٹاف منہ کھولے دیکھ رہا تھا اور میں شرم سے نظر نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ بہرحال جب میں 8-9 بجے تک گھر گیا تو میرے والد کھانا کھا رہے تھے، وہی ڈھیر سارا پھیکا سا سوپ، لیکن بڑے مزے لے کے پی رہے تھے۔ وہ چڑیل جو ان کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے تھی۔ اس کے بعد میرے والد کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ ملازمین پہ یوں حکم چلا رہی تھی جیسے گھر کی مالکن ہو۔ کریم بخش یہ ٹیبل سے کھانا اٹھاؤ، اور ہاں میرے لیے کافی بنا دینا، میں بہت تھک گئی ہوں، کمرے میں جا کے کافی پیوں گی۔ وہ کہنے لگا جی بیگم صاحبہ جیسے آپ کا حکم۔ جیسے ہی وہ میرے والد کے ساتھ کمرے میں گئی میں نے کریم بخش کو بلایا۔ کہنے لگا جی صاحب۔ میں نے کہا یہ بیگم صاحبہ نہیں کہنا اسے، سمجھے نا، کچھ نہیں لگتی وہ۔ میں چلایا، اب کسی نہ کسی پہ تو غصہ نکالنا تھا نا۔ کریم بخش کہنے لگا صاحب جی نے کہا ہے کہ اسے بیگم صاحبہ کہو، اب صاحب جی کی بات تھوڑی نہ ٹالوں گا۔ مجھے لگ رہا تھا اپنے ہی گھر میں بے وقت ہو کے رہ گیا ہوں۔ بہرحال مجھے اس لڑکی کے کمرے سے باہر آنے کا انتظار تھا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد باہر آئی، ویسے ہی سانس پھول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اپنے کمرے میں جاتی میں اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ گھبرا کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ جی کہیے کوئی کام تھا آپ کو؟ میں نے کہا یہ کیا سلسلہ شروع کر رکھا ہے تم نے؟ کہنے لگی جی میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا زیادہ معصوم بن کے مت دکھاؤ مجھے، تم میرے باپ کو الو بنا سکتی ہو مجھے نہیں۔ کہنے لگی میں جان سکتی ہوں آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اوکے، ظاہر سی بات ہے اپنی ماں کی جگہ کسی دوسری عورت کو دینا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں آپ کے کسی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گی۔ آپ جس سے چاہے شادی کریں، بلکہ میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ آج کل ویسے بھی جبران صاحب کے سر پہ میرے عشق کا بھوت سوار ہے۔ اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتا دیں، میں آپ کا کام بھی کروا دوں گی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا میرے باپ کا پیچھا چھوڑ دو۔ میری اس حرکت پہ شاید اسے غصہ آیا، ایک دم سے اس کا شیریں لہجہ بدلا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، ورنہ اتنی زور کا تھپڑ ماروں گی کہ ساری زندگی اس کی چھاپ نہیں جائے گی تمہارے منہ سے۔ پتہ نہیں اس کے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ میں نے فوراً سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ انگلی اٹھا کے مجھے تنبیہی انداز میں کہنے لگی آئندہ فاصلہ رکھ کے بات کرنا۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر کچھ ہوا تھا، وہ لڑکی جیسی میرے باپ کے سامنے نظر آتی تھی ویسی نہیں تھی۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بے حد پریشان ہو کے رہ گیا تھا۔ بہرحال اگلے روز میرے باپ کے ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے اس کا وہی میٹھا انداز تھا، وہی دل لبھانے والا، وہی چست لباس جسے دیکھ کے میرے اپنے اندر کے جذبات مجھے بے چین کرنے لگتے تھے۔ کیوں یہ میں نہیں جانتا۔ آج تو اس کا گہرا گلا اتنا گہرا تھا کہ اس کے گلے کے نیچے کالے رنگ کا تل مزید اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہا تھا۔ میری نظر ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔
بمشکل میں نے نظریں بدلیں۔ دوپٹہ تک وہ درست انداز سے نہیں لیتی تھی۔ میرے والد ناشتہ کرنے کے بعد آفس چلے گئے۔ میٹنگ میں میں بھی بیٹھا تھا، لیکن اس 11ویں کھلاڑی کی طرح جسے آپشن میں رکھا جاتا ہے کہ اگر ضرورت پڑ گئی تو کام لے لیا جائے گا۔ اصل کھیل تو وہ لڑکی کھیل رہی تھی۔ میں اس کے اعتماد پہ حیران تھا۔ واقعی اسے بزنس سنبھالنا آتا تھا، کلائنٹ کو کال کرنا آتا تھا، کچھ اپنی اداؤں سے اور کچھ وہ دماغی طور پہ بہت سمارٹ تھی۔ اس پہ اس کا شیریں انداز، بولتی تھی تو لگتا تھا منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ لوگ اسی چیز سے تو متاثر ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کے اندر اگر یہ خوبیاں ہوں تو مرد اس پہ مر مٹتا ہے، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت میرا باپ تھا۔ آفس بند ہونے کے بعد جب میں گھر گیا تو دیکھا کہ نہ تو میرے والد تھے اور نہ وہ لڑکی۔ میں نے کریم بخش سے پوچھا، میں نے کہا پاپس کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا وہ تو آفس سے آئے ہی نہیں۔ میں نے کہا واٹ؟ ان کو تو آفس سے نکلے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ میں نے فون کیا تو میرا فون کاٹ دیا۔ میں اپنے باپ کا انتظار کرنے لگا۔ ان کی ایسی عادت تو نہیں تھی کہ آفس کے بعد باہر گھومتے پھرتے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ چلبلی سی لڑکی ان کے ساتھ تھی، پتہ نہیں انہیں لے کے کہاں کہاں گھوم پھر رہی ہوگی۔ میں بے حد پریشان ہوا تھا۔ رات کے 11 بجے ڈور بیل بجی، گاڑی اندر آئی، لاؤنج کا دروازہ کھلا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس لڑکی کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، 3 سال کا یا شاید 3.5 سال کا، اور وہ رو رہی تھی۔ میرے والد کہنے لگے تم اپنے آپ کو اور اپنے بچے کو بے سہارا مت سمجھو، میں اسے باپ بن کے پالوں گا۔ میرے تو دماغ کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ یعنی یہ لڑکی پہلے سے طلاق یافتہ تھی، اس کا 3 سال کا بچہ بھی تھا، اور اب یہ اپنے بچے کو میرے برابر کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی سیٹھ صاحب، میرے والد کا انتقال نہ ہوتا تو میں کبھی اپنے بچے کا بوجھ آپ پہ نہ ڈالتی۔ میرے والد کہنے لگے اپنے آپ کو اکیلا کیوں سمجھتی ہو؟ میں ہوں نا، آج سے تمہارا بیٹا میری ذمہ داری ہے۔ وہ بچہ ٹکر ٹکر کبھی مجھے دیکھ رہا تھا، کبھی میرے بڑے سے بنگلے کو اور کبھی میرے باپ کو۔ حالانکہ میرے والد کو ڈاکٹر نے زیادہ وزن اٹھانے سے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے زویا کے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا اور اسے پیار کرنے لگے۔ میرے اندر ایک عجیب سی جلن کا احساس ہوا، حالانکہ وہ بچہ میرا کیا ہی بگاڑ لیتا۔ میرے والد زویا سے کہنے لگے ایسے کرو، کچھ کھا لو، تم نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ آسان تو نہیں ہوتا اپنے باپ کو مٹی کے حوالے کرنا، پلیز میرے حلق سے ایک نوالا بھی نہیں اترے گا۔ کافی غم زدہ لگ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اپنے باپ کے سامنے نمبر بڑھانے کے لیے مجھے اس کے والد کے انتقال کا افسوس ضرور کرنا چاہیے، اس لیے میں اس کے سامنے آ گیا۔ میں نے کہا بہت افسوس ہوا آپ کے والد کے بارے میں سن کے، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں تدفین میں بھی شامل ہو جاتا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے مجھے بڑی نفرت سے دیکھا۔ کہنے لگی نہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی، جبران ہے نا، ان کے علاوہ مجھے کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے افسوس کیا یہ کافی ہے۔ میرے والد گہری سانس لے کے کہنے لگے آج میڈیسن میں خود کھا لوں گا اور سو بھی جاؤں گا، تم میری فکر نہ کیا کرو، جاؤ اپنے بچے کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اور ہاں کریم بخش تمہیں دودھ کا گلاس دے گا اور وہ تم پیو گی، تمہیں میری قسم ہے۔ وہ کہنے لگی جبران پلیز ایسے مت کہا کریں، مجھ سے انکار نہیں ہوگا۔ میرے والد کہنے لگے میں انکار سنوں گا بھی نہیں، جاؤ آرام کرو، رو رو کے تمہارا حال برا ہو چکا ہے۔ وہ بچہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے کمرے میں جا چکا تھا۔ کریم بخش نے بھی دودھ گرم کر کے فوراً زویا کے کمرے میں رکھ دیا۔ بڑی بے دلی سے میں نے کھانا کھایا۔ اگلے روز میرے والد اکیلے ہی آفس میں تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا آج زویا نہیں آئی؟ میرے والد کہنے لگے ہاں، اسے بخار تھا، اپنے والد کا بہت غم لیا ہے اس نے۔ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے، دکھ کی بات تو ہے، مجھے بھی بہت افسوس ہوا۔ آج کا پورا دن میں نے اپنے باپ کے ساتھ گزارا۔ گھر گیا تو پتہ چلا زویا کو ابھی بھی بخار ہے۔ میرے والد زویا کو لے کے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ میں حیران تھا کہ اس حالت میں بھی اس نے اپنا نقاب نہیں کھولا تھا۔
البتہ اس کا بیٹا گھر پہ ہی تھا۔ بہت سارے کھلونے لاؤنج میں پڑے ہوئے تھے اور وہ کھیل رہا تھا۔ بچے کو دیکھ کے ماں کی خوبصورتی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ آنکھیں بالکل اس کی ماں جیسی ہی تھیں، ہیزل گرین، رنگت سرخ اور سفید۔ شاید چہرہ بھی ماں پہ ہی گیا ہو۔ میں نے کون سا دیکھا تھا؟ میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ بچہ کھلونے کی پستول لے کے میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، انکل اسے کیسے چلاتے ہیں؟ میں نے اسے بتا دیا کہ اسے ایسے چلاتے ہیں۔ کہنے لگا، آپ مجھے سکھا دیں۔ میں نے کہا، تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا، مجھے اپنے باپ کو قتل کرنا ہے۔ یہ سن کے مجھے دھچکا سا لگا۔ میں نے کہا، کیوں؟ کہنے لگا، بس مجھے اپنے باپ سے نفرت ہے۔ اتنا سا بچہ اتنے بڑے جملے بول رہا تھا کہ میں سن کے حیران تھا۔ کہنے لگا، جس دن مجھے یہ چلانی آ گئی میں اپنے باپ کو ختم کر دوں گا اور مجھے یہ چلانی سیکھنی ہے۔ اس بچے کی بات نے مجھے حیران کیا تھا۔ میں نے کہا، کیوں؟ کیا تمہارا باپ برا ہے؟ کہنے لگا، بہت برا ہے، بہت زیادہ برا ہے۔ پھر اپنے کھلونوں میں سے ایک چاقو اٹھا کے لے آیا۔ کہنے لگا، اگر اسے پیٹ میں ماریں تو کیا انسان مر جاتا ہے؟ پتہ نہیں، اس بچے کی بات پہ مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ کچھ عجیب سا بھی لگ رہا تھا۔ وہ عام بچوں جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ شاید اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی تھی، تبھی بچے کے دل میں باپ کے لیے شدید نفرت تھی۔ میں نے زیادہ کوریدا بھی نہیں۔ میں نے کہا، تم اسکول میں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا، ہاں میں اسکول جاتا ہوں۔ وہ جو موٹے والے انکل ہیں نا، انہوں نے مجھے بہت اچھے اسکول میں ڈالا ہے، اور پتہ ہے میں افیرہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، وہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ میں نے کہا، اچھا، ابھی سے تم نے لڑکیوں سے دوستیاں پال رکھی ہیں؟ جیسی ماں ویسا بیٹا۔ میں نے منہ میں یہ زیر لب بات کہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب زویا گھر میں داخل ہوئی اور اپنے بیٹے کو میرے برابر میں صوفے پہ بیٹھے دیکھا تو فوراً سے چلائی، عمر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو کمرے میں، تم سے کتنی بار کہا ہے کمرے میں رہا کرو۔ وہ کمرے میں چلا گیا، اپنے کھلونے بھی ساتھ لے گیا۔ زویا بھی کمرے میں جا چکی تھی۔ میرے والد نے کریم بخش سے کہا، اسے دودھ کا گلاس دے دو، اس نے دوائی کھانی ہے، اور کل پورا دن تم اس کا خیال رکھو گے، اور جو وہ کہے گی وہی پکے گا۔ میں نے اپنے باپ کو آج سے پہلے کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا جتنا وہ زویا کے لیے لگ رہے تھے۔ 3 دن سے آفس بھی نہیں جا رہے تھے، اپنی ہونے والی بیوی کی تیمارداریاں کر رہے تھے۔ یوں تو مجھے گھر کی کسی بھی چیز سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا، لیکن ایک پرشین کیٹ تھی جس سے مجھے خاصا لگاؤ تھا۔ یہاں تک کہ جب میں اٹلی جاتا تھا یا کسی بیرون ملک جاتا تھا تو واپسی پہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتا تھا۔ وہاں کا کوئی خاص فوڈ وغیرہ جو جانوروں یا بلیوں کو دیا جاتا ہے، اور کچھ دیر کے لیے ہی صحیح پر اسے اپنی گود میں بٹھا کے بہت پیار کرتا تھا۔ مجھے اس پرشین کیٹ کی عادت سی ہو گئی تھی، اور وہ تھی بھی اتنی خوبصورت، سفید بالوں والی، نرم و ملائم قسم کی، اور میری عادی بھی تھی، مجھے دیکھتے ہی بھاگ کے میرے پاس آ جاتی تھی۔ بہرحال ایک بار میں آفس سے واپس آیا تو تب تک زویا کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ وہ شاید اپنے بیٹے کے لیے کچن میں کچھ بنا رہی تھی۔ میرے والد لاؤنج میں بیٹھے خبریں سن رہے تھے، لیکن عمر لاؤنج میں نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں تھا۔ میں بھی اپنے والد کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا، ان سے باتیں کرنے لگا۔ تبھی میری بلی کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں بوکھلا کے اٹھ بیٹھا۔ اوپر سے اس کے میاؤں میاؤں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بھاگ کے اوپر پہنچا تو دیکھا عمر چھرے والی پستول سے میری مانوں پہ فائرنگ کر رہا ہے، اور وہ بری طرح سے اچھل رہی تھی، اپنا بچاؤ کر رہی تھی۔ ویسے بھی وہ گھر کی پالتو بلی تھی، اسے لڑنا جھگڑنا یا حملہ کرنا نہیں آتا تھا۔ مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے بچے کے منہ پہ زوردار تھپڑ دے مارا، اور وہ یوں چیخا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ بلبلا کے رونے لگا، تڑپنے لگا۔ میرے والد اور زویا دونوں اوپر آ گئے۔ اس کے رخسار پہ میری انگلیوں کی چھاپ دیکھ کے زویا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے۔ کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ میں نے کہا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری پرشین کیٹ کو زخمی کرنے کی؟ کیونکہ کئی جگہ سے اس کے سفید بال سرخ ہو گئے تھے، اس کا مطلب تھا کہ اسے بھی کئی چوٹیں لگی تھیں۔ لیکن میرے والد نے مجھے بری طرح سے ڈانٹ دیا۔
کہنے لگے ایک معمولی سی بلی کی خاطر تم نے بچے کو مارا؟ تمہیں ذرا بھی احساس ہے تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا بابا آپ کو نہیں پتا یہ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ میرے والد کہنے لگے میں خود ہی اسے گلا گھونٹ کے مار دوں گا اگر تم نے دوبارہ عمر پہ ہاتھ اٹھایا تو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اپنی بلی کو بھی لے جاؤ۔ مجھے اپنے باپ کا رویہ بہت عجیب لگا۔ پھر وہ بچہ اپنا ہاتھ دکھانے لگا، کہنے لگا اس بلی نے مجھے ناخن مارا تھا۔ اس بچے کا ہاتھ ناخن کی گہری کھرونچوں سے بھرا ہوا تھا جس میں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ زویا تو جیسے پاگل ہو گئی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم نیچے کیوں نہیں آئے؟ مجھے بتاتے، پتہ نہیں کون سا انفیکشن ہو جائے گا اس کی وجہ سے۔ ماں تھی، ماں جیسی تڑپ بھی دکھا رہی تھی۔ جلدی سے بچے کو گود میں لے کے چومنے لگی، روتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ میرے والد کہنے لگے بہت افسوس ہے مجھے تم پہ، تمہیں جانوروں سے زیادہ محبت ہے لیکن انسانوں سے نہیں۔ یہ کہہ کے وہ نیچے اتر گیا۔ شاید اس کے بیٹے کو ہاسپٹل لے کے گئے۔ میرے باپ کو نہ تو مجھ سے لگاؤ رہا تھا اور نہ ہی میری پسند چیزوں سے۔ پتہ نہیں اس بچے کے اندر ایسا کیا تھا۔ اس کی ماں کے عشق کا بھوت میرے باپ کے سر پہ سوار تھا۔ انہیں میں تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ مر جائے گا تو یہ لڑکی بھی زندہ نہیں رہے گی۔ بہرحال میں نیچے آ گیا۔ 1 گھنٹے بعد زویا واپس آئی، بچے کو لے کے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن مجھے بڑی نفرت سے دیکھ کر گئی۔ اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جب بھی میں گھر پہ آتا تھا عمر میری طرف نہیں دیکھتا تھا، دیکھتا تو ماتھے پہ بل ڈال لیتا، اپنے سارے کھلونے اکٹھے کر کے ایک باسکٹ میں ڈال کے اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ دوبارہ میرے سامنے وہ نہیں آیا۔ میری پرشین کیٹ کو زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی لیکن اس کا زخم بھی ٹھیک ہو چکا تھا۔ زویا کے بیٹے کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کے جذبات بھرے ہوئے تھے۔ کچھ دن بعد میرے باپ نے میرے سر پہ دھماکہ کیا۔ کہنے لگے کہ 2 مہینے بعد بہت دھوم دھام سے میں اپنی شادی زویا کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ 2 مہینے کے اندر اندر میرے باپ نے اپنا 25 سے 30 کلو وزن کم کر لیا تھا۔ پہلے سے کافی بہتر نظر آ رہے تھے۔ اب تو دوائیاں بھی کافی ساری چھوٹ گئی تھیں۔ بہرحال انکار بھی کرتا، انہیں منع بھی کرتا تو بھی شادی تو انہوں نے کرنی ہی تھی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اپنے ہاتھ سے سب کچھ پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے۔ کہنے لگے لیکن زویا کی ایک ڈیمانڈ ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ اب میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کہنے لگے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ گھر میں اس کے نام کر دوں اور اس گھر میں تمہارا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، تم یہاں نہیں رہو گے۔ میں نے اپنے باپ کو حیرت سے دیکھا۔ پاپس، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہاں جاؤں گا؟ میرے والد کہنے لگے میں تمہیں ایک چھوٹا سا فلیٹ لے کے دے دیتا ہوں جو تمہاری ملکیت ہوگا، باقی میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا الگ سے کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر دو، چاہو تو نوکری کر لو، چاہو تو اٹلی میں کوئی نوکری ڈھونڈ لو۔ یعنی وہ لڑکی مجھے ہر چیز سے بے دخل کر رہی تھی۔ میں نے کہا ڈیڈ کیا میرا آپ کی کسی چیز پہ کوئی حق نہیں؟ آپ نے مجھے لاوارث کر دیا۔ کہنے لگے دیکھو تم جوان ہو، پڑھے لکھے ہو، میں اپنا تقریباً سارا فرض نبھا چکا ہوں، تمہیں اس قابل بنا چکا ہوں کہ تم اچھی نوکری کر سکتے ہو، باقی یہ سارا پیسہ میرا کمایا ہوا ہے اور اس پہ حق بھی میرا ہے، اس لیے تمہیں اپنی محنت سے کمانا چاہیے۔ بات کرتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ میں نے کہا یعنی کہ میں آپ کا کچھ نہیں لگتا، آپ کی کسی چیز پہ میرا کوئی حق نہیں ہے، اور جمعہ 8 دن آنے والی لڑکی کا آپ پہ زیادہ حق بن گیا۔ میرے والد کہنے لگے وہ میری ہونے والی بیوی ہے، اب مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ آج تک میں صرف تمہارے بارے میں سوچتا آیا ہوں۔ مجھے بتاؤ سائم، کیا آج تک میں نے تم سے یہ پوچھا کہ تم پیسے کہاں خرچ کرتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا نہیں کرتے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے پاس حساب کتاب نہیں ہوتا، یا میرا مینیجر مجھے یہ نہیں بتاتا کہ کتنے کا چیک میرے اکاؤنٹ سے پاس کیا گیا ہے؟ کتنے پیسے تم نکالتے ہو؟ کبھی تم سے پوچھا کہ کہاں خرچ کر رہے ہو؟ میرے خیال سے میں نے تمہیں بہت عیاشیاں کروائی ہیں، کبھی تم سے حساب نہیں مانگا،
لیکن اب میری بھی تو زندگی ہے نا یار، بہت کچھ دیا ہے میں نے تمہیں، تم چاہتے تو سنبھال لیتے، اگر تم نے اجاڑ دیا تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ میں کب تک باپ ہونے کا فرض ادا کروں؟ تمہیں بھی تو بیٹا ہونے کا فرض ادا کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ سب کچھ تو کر رہا ہوں پاپس، پلیز ایک عورت کے لیے مجھے بے دخل تو نہ کریں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگے میں بے دخل کہاں کر رہا ہوں، تمہیں فلیٹ لے کے دے رہا ہوں نا، تم شادی بھی کرو گے تو اس میں رہ سکتے ہو، وہ تمہاری ملکیت ہوگی۔ میں نے کہا یعنی آٹے میں نمک کے برابر آپ مجھے دے کے سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے میرا فرض ادا کر دیا، اور وہ کل کی لڑکی اپنی ادائیں دکھا کے سب کچھ ہتھیانے کے چکر میں ہے۔ میں بے حد غصے میں تھا۔ میں نے کہا جس قسم کی لڑکی کو آپ بیوی بنانا چاہتے ہیں نا پاپس، ایسی لڑکیاں 10-10 ہزار میں نہ جانے کتنی بار استعمال کر کے پھینک چکا ہوں، آپ کہیں تو آپ کو بھی لا دیتا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا، میرے باپ نے زور کا تھپڑ میرے منہ پہ مارا۔ کہنے لگے بکواس بند کرو اپنی، خبردار جو تم نے زویا کو اپنی 2 نمبر دوستوں کے ساتھ ملانے کا سوچا بھی۔ میں نے کہا آپ تھپڑ مار کے میرا منہ نہیں بند کروا سکتے، نکالیں اس لڑکی کو باہر، نہیں بنے گی یہ آپ کی بیوی۔ میں تیش میں آ گیا، میں نے سارے لحاظ ختم کر دیے۔ میں زویا کے کمرے میں گیا، زور سے دروازہ دھڑ دھڑا کے رکھ دیا۔ میرے والد کہنے لگے سائم تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا واحد وارث، اس لڑکی کو میں سب کچھ ہتھیانے نہیں دوں گا، اس بار میں چپ نہیں رہوں گا۔ میں نے پھر سے دروازہ پوری طرح سے دھڑ دھڑایا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا، اسے بنا نقاب کے دیکھ کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، دماغ کی بتیاں روشن ہو گئیں، کیونکہ وہ لڑکی